يقيني ومحمدا رسول الله ويقيني. قرآن شریف کا جو حافظ ہے نا، یہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی گارڈ کمپنی ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کمپنی بنائی ہے، اور اس کمپنی کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مامور کرنا ہے. لوگوں کو مامور کرنا ہے، لوگوں کو لگانا ہے. بھائی یہ میرے قرآن کی حفاظت کرے گا، صرف الفاظوں کی نہیں، اس کے احکامات کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی معنی کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی تفسیر کی بھی حفاظت کرے گا، اور اس کے جتنے معارف ہیں، اسرار ہیں، ان سب کی بھی حفاظت یہ حافظ کرے گا. اس کمپنی کے اندر وہی چنے ہوئے لوگ لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکموں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکموں کی حفاظت نہیں کر رہے تو اس کمپنی سے ان لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. نکال دیا جاتا ہے. کل قیامت والے دن ایسے بہت سارے لوگ جو صرف الفاظ قرآن کے حافظ تھے، بہت سارے لوگ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے قرآن کے احکامات کی دھجیاں بکھیری ہوں گی، اور قرآن ان کو کھڑا کر کے پوچھ رہا ہوگا. ایک تو قرآن سفارش ہے نا، لیکن قرآن بددعا بھی ہے. تو یہ بددعا بن کر قیامت والے دن اس کو لگ رہی ہوگی، اس سے پوچھ رہا ہوگا تو نے میرے حکموں کو ضائع کیسے کر دیا؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چن لیا تھا. جب تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پسند کر لیا تھا، پھر تو نے اس پسند کرنے کی قدر کیوں نہیں کی؟ بھائی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دنیاوی بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے مثال کے طور پر، اب وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہا، ایسی کی تیسی کر رکھی ہوئی. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو دے دی تھی نا، لیکن اب اس نعمت کی قدر کرنی تھی. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہاتھ پاؤں 365 جوڑ دے دیے، لیکن اب اس نعمت کی قدر کرنی ہے. قدر کیا کرنی ہے کہ بھائی آنکھوں سے وہی کام لینا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری ہے، دماغ سے وہی کام لینا ہے، دل سے بھی وہی کام لینا ہے، پیٹ سے بھی وہی کام لینا ہے، ہاتھوں سے بھی وہی کام لینا ہے، پاؤں سے بھی وہی کام لینا ہے، شرمگاہ سے بھی وہی کام لینا ہے. اگر میں پورے وجود کے اوپر قرآن کو ہی لاگو نہیں کر پا رہا تو پھر پورے عالم کے اندر قرآن کو کیسے لاگو کروں گا؟ پورے عالم کے اندر قرآن کے حکموں کو کیسے نافذ کروں گا؟ جب میں اپنے ہی وجود کے اوپر 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا جو وجود ہے میرا، اس وجود کے اوپر میں قرآن کو لاگو نہیں کر پا رہا تو پھر سارے عالم کے اندر کیسے قرآن کو لاگو کروں؟ میرے خیال سے سارے عالم تک تو میں قرآن لے کر نہیں پہنچ سکتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مومن کے بدن سے نکلنے والا عمل، مومن کے بدن سے نکلنے والا عمل کے اوپر ہی طے ہوتا ہے سارے عالم کی ہدایت اور سارے عالم کی گمراہی. سمجھ رہے ہیں؟ مومن کے اندر سے نکلنے والے عمل کے اوپر طے کیا جاتا ہے سارے عالم کی گمراہی اور سارے عالم کی ہدایت. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن اصل کائنات ہے، باقی ساری اس کی نقل ہے. اب جو اصل کائنات کے اندر ہوگا، اصل کاپی کے اندر ہوگا، اصل کاپی سمجھتے ہیں نا بھائی، کسی سے اس کی بلڈنگ کے اصل ڈاکومنٹس معلوم کرو تو جو اصل ڈاکومنٹس ہوں گے اس کی جو فوٹو کاپی ہوگی نا اصل ڈاکومنٹس کی، تو وہ اصل ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی تو ہو سکتی ہے، لیکن فوٹو کاپی کے اندر اگر کوئی خرابی ہوگی تو یہی مطلب اصل کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو یہی فوٹو کاپی کے اندر آئے گی. اور اصل کے اندر سارے ہی کاغذات زبردست ہوں گے تو فوٹو کاپی کے اندر بھی کیا آئے گی؟ ساری چیزیں زبردست آئیں گی نہیں آئیں گی؟ ایک نمبر آئے گی نہیں آئے گی؟ ایسے ہی ایمان والے کے اندر اگر سارے عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائیں تو کائنات کے اندر جو نقل ہے، نقل کائنات کے انسان سارے نقل ہے، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سب یہ نقل ہے.
ان سب تک اصل کی پرچھائیاں، اصل کی تجلیات، اصل کی فیوزات جائیں گے. لیکن اگر اصل ہی خراب ہوگا تو پھر نقل ہدایت کے اوپر کبھی بھی نہیں آئے گی. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق، احادیث مبارکہ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق دیکھو. قرآن بھی اب سمجھنا، قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر قرآن پڑھتا ہے، ایسی تلاوت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہی نہیں ہے. سارے باطل کا مقابلہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھنا میری بات. سارا باطل جو مخالف ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. سارے عالم کے اندر محمد الرسول اللہ کے نظام کو، محمد الرسول اللہ کے قانون کو، محمد الرسول اللہ کے طریقے کو ختم کرنے کی کوشش ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے سارے عالم کے اندر، اور سارے باطل کی لڑائی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہی قرآن کی تلاوت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسوہ سے ہٹی ہوئی چیز ہے یہ. اب میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص موبائل کے اندر قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر موبائل کے اندر پڑھ رہا ہے. دیکھو جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جائز ہے. قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل کے اندر پڑھنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. میں اس جائز اور ناجائز کی جنگ کے اندر نہیں ہوں، بات نہیں کر رہا ہوں اس کی، ٹھیک ہے نا. اس لیے کوئی جا کر کسی سے مسئلہ معلوم کر آئے کہ عالم سے بھائی یہ حضرت یہ کہہ رہے تھے، تو بھائی پہلے ہی میں وضاحت کر دیتا ہوں، جائز ہے. موبائل کے اندر قرآن کا پڑھنا جائز ہے، لیکن اسوہ سے ہٹا ہوا ہے. اسوہ سے ہٹا ہوا ہے. جب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہٹا ہوا ہوگا تو جو آپ تلاوت کر رہے ہو، اس تلاوت کرنے سے آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے دل کے اندر نور نہیں جائے گا. اور مقصد کیا تھا اس تلاوت کرنے سے؟ قرآن کا نور منتقل کرنا تھا یا صرف اپنا وظیفہ مکمل کرنا تھا؟ یار میں ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، بس میں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اس وقت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ سوچ لیا کہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا بندہ، اطمینان ہی نہیں آ رہا، بے چین گھوم رہا ہے. ارے بے چین تو تجھے اس وقت ہونا چاہیے تھا جب تیرے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، موبائل ہو، اور تو بے چین ہو رہا ہو، یار آج میں اس وقت کے بغیر قرآن پڑھنا پڑے گا مجھے، اور اس پر آنسو تیرے نکل رہے ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن قرآن کو مدوش کرنے والے، وہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو دیکھ کر پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے دیکھ کر، حالانکہ حافظ قرآن تھے، بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے تھے. لیکن اسوہ کیا تھا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو، نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جب ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہو تو بھائی دیکھ کر پڑھو. اور حدیث کے اندر آتا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنے سے ان کا قرآن شہید ہو گیا تھا، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا، پھٹ گیا تھا، اتنا پوسیدہ ہو گیا تھا اس کے اوراق. تو مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا تو بھائی ایسے ہی شوق کے اندر کوئی وظیفہ کر لیا کہ یار میری سورہ واقعہ نہ نکل جائے، یار آج میں کسی جگہ پر ہوں، یہاں تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے ہی نہیں، یار آج میری سورۃ الکہف نہ نکل جائے، آج میں کسی جگہ پر ہوں، یہاں تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے ہی نہیں، یا پھر آج میری فلاں سورت نہ نکل جائے، میرا روزانہ کا معمول اس طریقے کا ہے، میں روزانہ کا معمول اس طریقے سے کرتا ہوں، وہ نہ نکل جائے. اور اس چکر کے اندر کیا کر رہا ہوں؟
پر کوئی نہ کوئی طریقہ مجھے چاہیے. دیکھو طریقے تو حاصل ہو جائیں گے، جائز میں پھر بول رہا ہوں حاصل ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا نور ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا. اسوہ کا نور نہیں ہوگا. تو مقصد کیا تھا قرآن پڑھنے کا؟ صرف مقصد بتا دو. اپنی زندگی کے اندر تلاوت کرنے سے جو آیتوں کا نور ہے وہ آپ کے قلب کے اندر منتقل ہونا. اس آیتوں کا نور جو آپ آیت پڑھ رہے ہو معاشرے کے اندر اس کے اثرات جائیں. ان آیتوں کا اثر میرے بچوں کے اوپر جائے، ان آیتوں کا اثر میرے اعمال کے اوپر پڑے. مقصد یہی ہے نا. تو جب اسوہ سے ہٹ کر پڑھو گے، اسوہ سے ہٹ کر صرف موبائل کے اوپر دیکھ کر پڑھ رہے ہوگے، چاہے کوئی دعا ہی پڑھ رہے ہو اسوہ سے ہٹ کر پڑھ رہے ہوگے، تو یقین جانو اس کا نور آپ کے قلب کے اندر نہیں آئے گا، اور اس دعا کا اثر بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے صحابہ کرام دور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر ہوتا تھا. کیونکہ صحابہ کرام کے دور کے اندر جو اثر تھا وہ سنت کے اوپر چلنے کی وجہ سے تھا. تو آج تو باطل یہ ساری ٹیکنالوجی لا ہی اس لیے رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس ایک امتی کے اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکال دیا جائے. ساری ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں. لا کس لیے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ نکال دیا جائے. اور ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہم جتنا ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے اتنی آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یقین جانو میں نے گھروں کے اندر قرآن شریف کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یتیموں کی طرح پڑا ہوا دیکھا ہے اس کو. نعوذ باللہ من ذالک. مٹی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، مٹیاں دھول لگی ہوئی ہوتی ہیں، جب قرآن کو نکالتے ہیں تو اس سے کے اوپر سے مٹیاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اور زیوروں کو میں نے درازوں کے اندر، سیف کے اندر رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے اندر کالوس نہ آ جائے. قرآن کے اوپر کالوس آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی. ہم وضو کرنے کو بہت سمجھنے لگ گئے. ہم یہ بولتے ہیں یار وضو کرنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، بس موبائل پکڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا. اس اسکرین کو ایسے دیکھتے رہیں گے تو ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وضو کو بہت سمجھنے کی وجہ سے ہم نے قرآن کو اسوہ سے ہٹا دیا، قرآن کی تلاوت کو اسوہ سے ہٹا دیا. اور کس چکر کے اندر لگا دیا پوری امت کو؟ ٹیکنالوجی کے اندر. آج کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے وہ علماء کے پاس نہیں جاتا ہے. گوگل بابا سب سے مفتی اعظم دنیا جس کو گوگل بابا کہتے ہیں لگایا. اس گوگل بابا کے ممبران بہت سارے مفتی ہیں، بہت سارے مفتی حضرات. کسی بھی من پسند کے مفتی کو لگایا، بھائی یہ مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب لکھا، چلو بھائی ٹک، ہاں اب یہ مسئلہ ہے. لیکن جانو اس ٹیکنالوجی نے بزرگوں کی صحبت سے دور کر دیا لوگوں کو. اور صحبت کا جو فیض سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتا تھا نا، اس سے تقریباً امت محروم ہو گئی. اب امت نماز پڑھتی ہے لیکن کیفیت سے خالی نماز ہوتی ہے. اب امت عبادت کرتی ہے لیکن عبادت کیفیت سے خالی ہوتی ہے. ذکر کر رہی ہے، ذکر کرنے کے اندر کیفیت نہیں ہوتی. حالانکہ ان سب عبادتوں کی روح کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سب عبادتوں کی روح. ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
سجدے کے اندر بھی فلاں کام ہوتا ہے. ہم مسجدوں کے اندر بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے مسجد کے اندر, اس وجہ سے مسجد کے اندر جایا جاتا ہے. بھائی اب آج کل مسجدوں کے اندر نکاح ہو رہے ہیں نا, ہو رہے نہیں ہو رہے؟ سنت عمل نکاح مسجد کے اندر کرنا چاہیے. لیکن اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی سنت نبھا رہے ہیں, سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے مسجد کے اندر نہیں جاتے, لیکن کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو خصوصی طور پر مسجد کے اندر جائیں گے. اب ان کا مسجد کا جانا نکاح کے لیے تو ہے, نماز کے لیے نہیں ہے. اور مسجد نماز کی جگہ ہی نہیں تھی. دور صحابہ کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سارے اعمال کے ساتھ, اور اس میں نماز بھی شامل تھی, ان سارے اعمال کے مجموعے کے نام کو مسجد کہتے تھے. سارے فیصلے اس مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. آج تو ظہر پڑھو, فجر پڑھو, عصر پڑھو, مغرب پڑھو, عشاء پڑھو, اس کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے. مسجد تالا لگنے کی چیز نہیں تھی. یہ تو اعمال کو زندہ کرنے والی جگہ تھی. یہیں سارے اعمال ہوتے تھے. تہجد بھی مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی. تہجد بھی مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی. ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا احکامات نازل کیے. یہ تو خلاصہ ہے نا ساری چیزوں کا ہے. لیکن قرآن کی کیفیتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ قرآن کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی اہل دل کی صحبت کے اندر رہنا پڑے گا. یا ربی یا من ہوا مرشدی ایقنت ان الیک مرادی وموعدی فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأنبياء